کیا قرآن کا حج پتھر کو پتھر مارنا ہے؟ السلام علیکم۔ ایک اور سوال، جب خدا نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، البیت کا حج کرنا لوگوں کے لیے ہے، ہیومینٹی کے لیے ہے، اللہ کی خاطر، اور اسی خدا نے اپنے ہی قرآن میں کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں یعنی کہ ہیومینٹی میں حج کی دعوت دو، تو پھر کس نے نان مسلمز کو اس حج سے منع کر دیا؟ کس نے کہا کہ اس حج میں پتھر کو پتھر مارنے چاہیے، اور وہ بھی صرف اور صرف مسلمانوں کو؟ جب ایز اے قرآن کا اسٹوڈنٹ ان دو سوالوں پہ غور کیا تو اور سوال بھی کھڑے ہو گئے، جیسے کہ آخر قرآن کا حج ہے کیا؟ قرآن کے اندر المسجد الحرام کا کیا مطلب ہے؟ اس حج کا کرنے کا کیا مقصد ہے، اور اس حج کا کیا فائدہ ہے؟ آج کے دن ہم صرف اور صرف قرآن کی ایک آیت یوز کریں گے تاکہ اس ایک ہی آیت سے یہ معلوم کر سکیں کہ قرآن کا حج کیا ہے، اور قرآن کا حج موسٹ امپورٹنٹلی کیا نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک بہت بڑی میری طرف سے آپ سب کو ایک وارننگ ہے جس کو آپ مس نہ کیجیے گا۔ تو جس آیت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ سورہ البقرہ کی 196 آیا ہے، اس کو میں ابھی ریڈ نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ فی الحال کے لیے میں آپ کے سامنے اس کا اردو میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تمہیں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلے میں روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پہ قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت کے اوپر بات کریں، لیکن اس سے پہلے اس ایک آیت کو پڑھنے کے بعد میرے پاس اور سوال کھڑے ہو گئے۔ ہم عام طور پہ حج اور عمرہ کو 2 ڈیفرنٹ چیزیں مانتے ہیں، تو اس آیت میں اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ حج اور عمرہ کو ایک ہی وقت میں کرو؟ ایک اور سوال، جب ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کے اندر خدا نے حکم دیا ہے کہ نان مسلمز الناس ہیومینٹی بھی حج کرے، تو پھر اس آیت میں ان کی بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ سوال، قرآن اپنے ہی اندر کہتا ہے کہ جو بھی البیت میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، لیکن ہم یہ چیز دیکھتے بھی آئے ہیں کہ ہر سال تقریباً ہر سال حج کے دوران حاجی اوور کراؤڈنگ یا اسٹیمپیڈز میں مارے جاتے ہیں۔ سوال، قربانی کا ورڈ بھلا اس آیت میں کہاں ہے؟ کیونکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس پوری آیت میں کہیں بھی قربانی کا ورڈ نہیں آیا، تو یہ ٹرانسلیشن کیوں کی گئی؟ حج کے بعد یا حج کے دوران میں سر منڈانے یا سر شیو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا تک بنتی ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اسی آیت میں جب خدا نے یہ کہا کہ جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو، تو بیماری کا مطلب تو ویسے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سر میں تکلیف ہو، تو خدا نے یہ ایک ہی بات کو 2 بار کیوں دہرایا؟ سیام کیا ہے، اور سیام کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قرآن کی اس آیا میں سیام انسان کو تب کرنا چاہیے اگر وہ کوئی چیز کو فائنڈ نہ کر سکے۔ وہ چیز کیا ہے؟ آیت میں نہیں بتائی گئی۔ کیا وہ چیز واقعی جانور ہے کہ جیسے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا؟ آخر میں اس آیت میں بڑی عجیب سی بات ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ حج پہ گیا، اور حج پہ جا کے اگر اس نے کوئی بھی حج کی چیز صحیح طریقے سے نہیں کی، مثال کے طور پہ اس نے بال صحیح سے نہیں کٹائے، یا اس نے پتھر کو پتھر سے صحیح طریقے سے نہیں مارا، یا 2 پہاڑیوں کے بیچ میں صحیح طریقے سے نہیں بھاگا، تو کیا اس چیز کے اوپر واقعی خدا اس کو اتنا عذاب دے گا؟ کیا یہ بات منطقی لگتی ہے؟ ان سب سوالوں کے بعد اگر آپ ابھی تک یہاں پر ہیں تو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، آگے جب ہم قرآن کے اوپر بات کریں تو قرآن کی بات کو ٹھنڈے دل سے سنیے۔ جو کچھ بھی آپ نے سن رکھا ہے وہ میں نے بھی سن رکھا تھا، جو کچھ آپ پڑھ چکے ہیں وہ میں بھی پڑھ چکا تھا، جو اعتراضات آپ اٹھائیں گے اس سے بڑھ کے اعتراضات میں خود اٹھا چکا ہوں۔ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے بشر انسان کے کلام کو 5 منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ کے آگے قرآن کی بات سنیے۔ پوائنٹ نمبر 1، حج کس کے لیے ہے؟ خدا کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بیت کا حج ایک ڈیوٹی ہے خدا کے لیے ان سب ناس کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، جو کوئی بھی وہ سفر جرنی کر سکتے ہیں. الناس یعنی کہ ہیومینٹی، پیپل. ایک اور آیت میں خدا کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں، ہیومینٹی میں حج کا اعلان کر دو، وہ آئیں گے تمہارے پاس چلتے ہوئے، اور ہر طرح کے ٹرانسپورٹ کے اوپر وہ آئیں گے، ہر ایک دنیا کے کونے سے. کیا بات کلیئر ہوئی؟ قرآن کے مطابق بالکل واشکاف الفاظ میں حج الناس کے لیے ہے، صرف مسلموں کے لیے نہیں ہے. آپ کا جو بھی مذہب ہو، خدا آپ کو حج کی دعوت دیتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم انہی لوگوں میں جا کے حج کی دعوت دیں. پوائنٹ نمبر 2، آخر حج ہے کیا؟ حج آیا ہے حجاجہ سے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کے اوپر آرگیو کرنا، ڈسکس کرنا، اس کے اوپر بحث کرنا. قرآن خود اس کو ہمیں اس طریقے سے اپنے اندر سمجھاتا ہے. کہتا ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. کہہ دو کیا تم ہم سے خدا کے بارے میں ڈسکشن ڈیبیٹ کرتے ہو، اور وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اور ہم تو خدا کے لیے مخلص ہیں. أَتُحَاجُّونَنَا، کیا تم لوگ آرگیو کرتے ہو ہم سے؟ آرگیو، یہ اس کے اندر حجاجہ، حج کا ورڈ یوز ہوا ہے. آگے جا کے اگین یہی بات کہی جا رہی ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ. اگر وہ تم لوگوں سے آرگیو کریں تو کہہ دو کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیا. حج کیا ہے؟ حج ایک گیدرنگ ہے ڈسکشنز کے لیے، جہاں پہ الناس، لوگوں، ہیومینٹی کو دعوت دی گئی ہے کہ جمع ہو کے حجاجہ کریں، محاججہ کریں، ڈسکس کریں، آرگومنٹس کریں. پوائنٹ نمبر 3، بھلا پھر اس حج کا کیا مقصد ہوا؟ خود قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس حج کا مقصد کیا ہے. کیا کہتا ہے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. خدا کہتا ہے کہ یہ حج لوگوں میں جب تم اعلان کرو تو وہ اسی لیے ہے تاکہ وہ اپنے لیے، یعنی ساری ہیومینٹی، اپنے لیے اس حج کے اندر منافع، بینیفٹس، ایڈوانٹیجز وٹنس کر سکے. حج جو انسانیت کے لیے ہے وہ اسی لیے خدا نے ہمیں کہا ہے تاکہ ہم اس میں جا کے اپنے لیے منافع فائنڈ کر سکیں. یہ ہے قرآن کے مطابق اس حج کا مقصد. بائی دا وے اور بھی آیتیں ہیں جہاں پہ اور فائدے بھی بتائے گئے ہیں، لیکن آج کے لیے میں ان پہ بات نہیں کر رہا. پوائنٹ نمبر 4، آخر 2196 میں ایسی کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جس کے مطابق قرآن کا حج آج کے حج سے بالکل مختلف ثابت ہوتا ہے. آئیے اب ہم اس آیت کے اوپر ایک بھرپور علمی نظر ڈالتے ہیں. جیسے کہ میں نے وضو کی آیت پہ پہلے بات کی تھی، اس آیت کے اندر بھی بہت ساری کنڈیشنز ہیں جن کا آپ کو سمجھنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر بات کہی جا رہی ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، فَإِنْ دین اگر یہ ہو جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اگر یہ ہو تو یہ کرو. آگے اور کنڈیشن بتائی جائیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، آگے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، یعنی کہ کنڈیشن آفٹر کنڈیشن آفٹر کنڈیشن. اور اگر یہ کنڈیشنز میٹ ہو جائیں فَإِذَا آمِنْتُمْ، اگر یہ چیز ہو جائے تب یہ کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ کرو. اس سب کا کرنے کا یہ مقصد تھا. یہ اس کو اس طریقے سے یہاں پہ سمرائز کیا گیا، اور ان دی اینڈ یہ آیا اپنے اینڈ میں اس کے پہلی دیے ہوئے حکم کو کمپلیٹ کرتی ہے. تو یہ اس کا سٹرکچر ہے. اس پیج کے اوپر میں نے وہ ساری ٹرمز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جن کے اوپر ہم آگے جا کے گفتگو کریں گے. یہ وہ ساری مین ٹرمز ہیں کہ جن کو بغیر سمجھے ہم قرآن کے حج کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے. اور تیسری سلائیڈ میں نے یہاں پہ اس لیے ڈال دی ہے کہ اگر کسی کو بعد میں جا کے یہ آرگیومنٹ کا سٹرکچر دیکھنا ہو تو وہ اس پیج کو ریفر کر سکتا ہے. اگین یہ میرا فہم ہے، میں نے اس آیت کو اسی طریقے سے سمجھا ہے. تو جو پہلا جملہ یہاں پر ہے وہ اس آیت کا لب لباب ہے، وہ اس آیت کا مقصد ہے، اس آیت کا حکم ہے. اس آیت کے آخر کا جو جملہ ہے وہ پہلی ہی کی ہوئی بات کی تائید کرتا ہے. ان دونوں پوائنٹس کے بیچ میں ساری کنڈیشنز اور اس کے اندر ڈفرنٹ کلازز کے اوپر ڈسکشن کی جا رہی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، اگر اس کو کرنے کے بیچ میں تم اپنے آپ کو اس حالت میں پاؤ تبھی بھی اس چیز سے مت ہٹو، یعنی کہ تمہارا گائیڈنگ پرنسپل ہے. اگر تم لوگ مشکلوں میں بھی پھنس جاؤ،
ایون دین اس گائیڈنگ پرنسپل کو ڈو ناٹ forget، مت بھولو. اگر اس کے باوجود بھی تم لوگ مشکلوں میں ہو تو یہ مت کرو، اور اگر تم لوگ اپنے آپ کو اس حالت میں پاؤ تو اسے نکلنے کے لیے یہ طریقہ ہے. اور اگر تم ان پرابلمس کو ریزالو کر دو تو پھر تم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے. اور اگر نہ کر سکو اس سب کچھ کو کرنے کے بعد، تب تم لوگوں کے پاس یہ کنڈیشن ہے. تو اس آیا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، اس اسٹرکچر کو بغیر سمجھے آگے بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. پوائنٹ نمبر 5، اب ہم اس ایک آیا کے ایک ایک جملے کے اوپر غور کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ قرآن کے اندر اللہ کا بتایا ہوا حج کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سب سے پہلی بات، حج اور عمرہ کیا ہے؟ یہ کوئی بھی ریچولز یا دینی طقوس یا مذہبی رسومات نہیں ہیں. حج، جیسے کہ پہلے ہم نے آیتوں میں دیکھا تھا، یہ ہے ایک آرگومنٹ، ڈسکشن کرنا، ڈیبیٹ کرنا، مناقشہ، محاججہ، انسانوں کے لیے، الناس کے لیے. عمرہ کیا ہے؟ عمرہ آیا ہے اعمار سے، جس کو ہم اردو میں عام طور پہ ایسے بھی یوز کرتے ہیں، تعمیر کرنا، کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو تعمیر کرنا، کسی چیز کو پریپیئر کرنا. اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو میں نے یہاں پہ کچھ ڈکشنریز کے حوالے بھی رکھے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یو کین گو اور اس کو آپ جا کے ریڈ کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ عمرہ ریپیئر، کسی چیز کو فکس کرنے کی سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے. اور یہاں پہ لینس ڈکشنری کے اندر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کسی چیز کو ریپیئر کیا جائے تو اس کی پرائمری سگنیفیکیشن کو عمرہ کہتے ہیں. اور اگر آپ اردو ہندی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آئی تھنک تعمیر کا ورڈ ہم سب نے پہلے سے سن کے رکھا ہوا ہے. اگین یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرتا چلوں گا، جیسے جیسے ہم ان آیتوں پہ غور کریں گے میں آپ سے اور سوال پوچھوں گا، تاکہ آپ اس آیت پہ میرے ساتھ ساتھ تفکر اور تدبر خود سے کریں. سوال، اس آیت کے پہلے جملے میں خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے ہم سب کو کہ حج اور عمرہ للہ کے لیے، اللہ کے لیے ایک ساتھ کرو، الحج والعمرہ؟ یہ نہیں کہا العمرہ وبعد ذلك الحج، کہ پہلے عمرہ اور اس کے بعد الحج، نہیں، الحج والعمرہ ایک ساتھ کیوں کہا گیا؟ آپ سے سوال ہے. اس آیت کا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ، جیسے کہ میں نے کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس حج کو منعقد کرنے میں مشکلیں آئیں، جب ہم اتنے سارے لوگوں کو پوری دنیا سے جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ وہاں پر آ کے اپنے اپنے مجتمع، سوسائٹی کے برننگ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کریں، تو لازمی بات ہے کہ وہاں پہ مشکلیں ہوں گی، وہاں پہ پولیٹیکل آرگیومنٹس کھڑے ہوں گے، وہاں پہ ایسی چیزیں ہوں گی جن کو سلجھانا پڑے گا. تو خدا ہمیں یاد کراتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. اگر تم لوگ اپنے آپ کو مشکل میں پاؤ تو کیا کرو؟ یہ چیز کو مت بھولو. تو یہاں پہ جو ورڈ بتایا جا رہا ہے وہ ہے پہلا ورڈ استیسرا. استیسرا، جو بھی چیز میسر ہو، جو بھی چیز آپ کو مل جائے. کیا مل جائے؟ ہدی. اب ہدی کو آئی ڈونٹ نو وائی، مجھے نہیں پتا کیوں کہ ہم نے ٹرانسلیشنز میں اس کو ایسا جانور ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. اگر کسی کو حج میں کوئی مشکل پڑ جائے تو جو کوئی بھی جانور اس کو آرام سے مل جائے ان کے ساتھ کچھ کرے. سوال، کیا اس دنیا کائنات کو بنانے والا خدا انسانوں کا خدا ہے یا بکروں، گائے، بھینسوں کا؟ اور ایک اور سوال، جانوروں کو ذبح کرنا تاکہ اس کے ساتھ ہم غریبوں کو کچھ کھانا دے سکیں بری بات نہیں ہے، لیکن جانوروں کو ایک ساتھ ایک جگہ پہ سال میں ایک دفعہ ذبح کرنا، اس سے ہیومینٹی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نیکسٹ پارٹ ہے یہ، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا الْحَدْيُ مَحِلَّهُ. اب یہاں پہ ان 2 ٹرمز تحلقوا رؤوسکم کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کہ اپنے بالوں کو کٹوا کراؤ، یعنی یہاں پہ ہیئر کٹ کی بات کی جا رہی ہے. یعنی یہاں پہ خدا آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ اپنے بال تب تک مت کٹواؤ انلیس کہ یہ کام نہ ہو جائے. تو اس سے پہلے کہ ہم ان ورڈز کے اوپر غور کریں، میں آپ سے 2 سوال پوچھوں گا. جا کے بال کٹوانے سے ایسی کسی بھی گیدرنگ پہ ہیومینٹی کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ اس حج کا مقصد ہے کہ الناس، لوگ اپنے لیے منافع، اپنے لیے ایڈوانٹیجز، بینیفٹس کو خود وٹنس کر سکیں، ان کے خود شہادت کر سکیں، تو کسی کے بال کٹانے یا نہ کٹانے سے اس مقصد کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسری بات، اگر آپ 50 ایئرس کے ہو گئے ہیں اور آپ کے سر پہ اب وہ بال نہیں رہے کہ جب کسی زمانے میں تھے، آپ گنجے ہو چکے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ کیا خدا آپ کو بھول گیا؟ تو کیا اس آیت میں واقعی بال کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے؟ پہلا ورڈ جو ہے وہ حلقہ، لام قا. اس کا مطلب ہم بال کاٹنے کی سینس میں لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے کسی چیز کو ریموو کرنا، ازالہ، کسی چیز کو کسی چیز سے نکالنا. جیسا کہ ہم اس ڈکشنری کی پہلی اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں، ان حلقہ شعرہ،
کہ اس کے بال نکل آئے، اس کے بال اتر گئے. لیکن اسی ورڈ کو ہم ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، حلق اللبن، دودھ ختم ہو گیا، دودھ کو ڈرا اپ کر لیا گیا، دودھ بھاپ بن کے اڑ گیا، دودھ غائب ہو گیا. سیم ورڈ حلقہ ہم نے اس طریقے سے بھی استعمال کیا. رؤوسکم، آپ اردو بولتے ہیں، آپ ہندی بولتے ہیں، اگر میں آپ کو اسی سے ایک اور ورڈ بتاؤں، رئیس. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں سندھی زبان میں کہتے ہیں رئیس، مونجھو رئیس. اس کا مطلب کیا ہوا؟ رأس کا مطلب سر ہے. لیکن جب ہم رئیس کہہ رہے ہیں، ہم رؤوسکم کہہ رہے ہیں، تو ہم قرآن کی فہم کے مطابق اپنے سروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان ہیڈز کی بات کر رہے ہیں جن ہیڈز کے پاس ہمارے اوپر طاقت ہے. تو رأس یا رؤوس اس آیت میں وہ ہیڈز آئے ہیں، وہ کنٹرولرز آئے ہیں، وہ گورنرز آئے ہیں جن کے آپ ماتحت ہیں. اگین یہ ورڈ حجیو، الحجیو کسی بھی طریقے سے کسی بکرے، گائے، بھینس کی بات، اونٹ کی بات نہیں کہی جا رہی ہے. یہ ہدا ہے، یہ ہدایہ ہے، یہ گائیڈنس ہے، گائیڈنس کی بات کی جا رہی ہے. محلہ اس کے مقام پر. اب یہاں سے کچھ سب کنڈیشنز کے بارے میں خدا بات کرتا ہے کہ اگر تم لوگ سے حج میں آؤ اور مشکلوں میں پاؤ، اور اگر کچھ خاص کنڈیشنز ٹریگر ہوں تو تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. تو کہتا ہے فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. تو پہلی بات اذن قرآن کے اندر ایک باڈیلی ایلمنٹ، ایک جسمانی بیماری کے طور پہ نہیں آیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن کے اندر آپ اس ورڈ کو ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ اذن تب ہوتی ہے جب کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کرے، تو جو تکلیف آپ کو یہ سن کر ہوتی ہے اس کو قرآن اذن کہتا ہے. دوسرا ورڈ من رأسہ، اگین جیسے کہ ہم نے رأس کے اوپر بات کی تھی، اس کو ہم سر لے کے نہیں چلیں گے، کیونکہ خود قرآن کے اندر، قرآن میں خدا نے اس ورڈ کو ایسے استعمال بھی کیا ہے، رؤوس اموالکم، تم لوگوں کے مالوں کا جو ٹاپ پورشن ہے، یور پرنسپل. تو کسی بھی چیز کا جو ٹاپ ہوتا ہے اس کو رؤوس رئیس کہہ کے بلایا جاتا ہے. فدیہ وہی کہ کسی چیز کا ریکمپنس، کسی چیز کا بدلہ. سیام کیا ہوا؟ تو اگر اس آیا کے مطابق خدا یہ کہہ رہا ہے اگر تم لوگوں میں سے کوئی بندہ مریض بن جائے یا پھر اس کو اپنے رأس سے کوئی تکلیف ہو، تب اس کے پاس ریکمپنس کیا ہے؟ سیام کرنا. تو یہاں پہ سیام اگر کوئی بھی روزہ کر کے ٹرانسلیٹ کر رہا ہے تو وہ قرآن کے ورڈ سیام کو ابھی تک صحیح طریقے سے نہیں سمجھا. اس ورڈ کے اوپر ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن ابھی تک میں نے اپنے چینل پہ نہیں کی ہے، لیکن سیام کا مطلب بیسیکلی ہے امتناع، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، سیلف ڈسپلن کرنا، سیلف ریسٹرینٹ کرنا. یہاں پہ صرف کھانے پینے کی بات نہیں کی جا رہی. مثال کے طور پہ ہم اسی قرآن کے اندر اسی خدا کی طرف سے یہ آیا پاتے ہیں جہاں پہ کہا جا رہا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم، کہ بے شک میں نے الرحمن کے لیے صوم رکھا ہے، لہٰذا میں آج کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو جو صوم ہے، اس صوم کا مطلب اس قرآن میں آیا ہے کسی سے بات نہ کرنا. نہ کھانے کی بات ہے، نہ پینے کی بات ہے. تو جو لوگ ہم سے پہلے سیام قرآن میں رکھ رہے تھے، وہ نہ کھانا روک رہے تھے، نہ وہ پانی روک رہے تھے. تو سیام جو بھی چیز یہاں پر ہے وہ کھانے پینے سے رکنے کی چیز کے بارے میں بات نہیں کہی جا رہی، بلکہ اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرنا اور ریسٹرینٹ کر کے رکھنا. صدقہ کیا پیسہ دینا ہے؟ صدقہ قرآن میں یہاں پہ اور باقی آیتوں میں ہمیں بڑی کیئرفلی ہو کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس سینس میں استعمال ہوا ہے. صدقہ یہاں پہ آیا ہے کہ یصادق کرنا، کسی چیز کو انڈورس کرنا، اتفاق کرنا، کسی چیز پہ اگری کرنا. نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ نسک. اگین نسک کو ہم نے ریچولز بنا کے رکھ دیا ہے، مذہبی طقوس، مذہبی رسومات کہ جا کے یہ کرو، پھر وہ کرو، پھر وہاں پہ چکر لگاؤ، پھر اٹھک بیٹھک کرو، پھر یہاں پہ اس چیز کے سامنے جا کے پتھر اٹھا کے ایک اور پتھر کو اتنی دفعہ پتھر مارو اور اس سے فارغ ہو کے دوسرے پہ جاؤ، پھر تیسرے پہ جاؤ، پھر واپس آؤ، پھر اور چکر لگاؤ. تو اس ورڈ کو اس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہم لوگوں نے عام طور پہ کیا ہے اور ایسے ہی سمجھا ہے. لیکن اسی ورڈ کو اگر ہم اس زبان کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب صرف اور صرف ریچولس کے سینس میں نہیں لیا جا سکتا، بلکہ نسک ہے کہ اپنے آپ کو کلینز کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا. پاکیزہ جسمانی طور پہ نہیں، روحانی طور پر. جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل دی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے گارمنٹ کو، اپنے کپڑے کو واش کر کے پیوریفائی کیا. تو یہاں کسی ریلیجس ریچول کی بات نہیں کہی جا رہی. 2 سوال. پہلا سوال، اگر اس حج میں ایک آدمی دوسرے لوگوں سے اگری نہ کر رہا ہو تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ سیام رکھے. اگر سیام کا مطلب واقعی اپنا آپ کو بھوکا رکھنا ہے، اپنا آپ کو پیاسا رکھنا ہے، تو ایسا کرنے سے
یعنی ایک انسان کبھی کچھ دنوں کے لیے کھانا پینا نہیں کر رہا، انسانیت کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب اتنے سارے انسان جمع ہوئے ہیں اور ایک بندہ کھانا نہیں کھا رہا صبح سے شام تک، پانی نہیں پی رہا، اس سے باقیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اسی آیت میں خدا نے ایک دفعہ کہہ دیا مریض، تو دوبارہ اپنے آپ کو کیوں ریپیٹ کر کے کہے گا کہ ہاں اگر وہ بندہ مریض ہو یا اس کے سر میں درد ہو؟ کیا مریض کہنے سے سر کا درد بھی شامل اس میں نہیں ہو گیا؟ کیا خدا کوئی اعوذ باللہ شاعر ہے کہ اس کو بہت سارے ورڈز لکھنا اس کے لیے ایک مجبوری ہے کہ اس کے بغیر اپنی بات نہیں سمجھا سکتا؟ بالکل غلط بات، خدا کے اوپر خدا کی شان میں گستاخی ہے۔ اگلے جملے میں خدا کہتا ہے فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اگین آمنتم، جب تم لوگوں نے پیس اچیو کر لیا، امن ریسیو کر لیا۔ اگین ہم لوگوں کے لیے کچھ ورڈز بڑے آسان ہیں، لیکن ہم ٹرانسلیشنز میں غلط مطلب دیکھ کر بھی نہیں چونکتے۔ جب تم لوگوں نے امن اچیو کر لیا تب یہ کرو۔ اب یہاں پہ ایک اور ورڈ جو آیا ہے متعہ، اس کو ہم لوگوں نے عام طور پہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک جنسی چیز ہے، یہ ایک ایسی شادی ہے کہ جس کے اندر مرد اور عورت تھوڑے سے ٹائم کے لیے شادی کر کے جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور کچھ گھنٹوں کے بعد وہ شادی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کے اندر متعہ کا کوئی بھی جنسی کونوٹیشن نہیں ہے۔ متعہ کا مطلب ہے بینیفٹ لینا، کسی چیز کا فائدہ اٹھانا، کسی چیز کو فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ اس کے اندر کوئی بھی اور ایسا مطلب لینا قرآن کی نص کے اوپر ظلم ہے۔ ہم اس آیت کے آلموسٹ اینڈ پر آ گئے ہیں۔ یہاں پہ خدا کہتا ہے تلک عشرۃ کاملہ۔ اب عشرہ کو عام طور پہ میں کہتا ہوں میجورٹی ٹرانسلیشنز میں ہم نے ایسے پایا ہے کہ 10 دن، کہ وہ 10 مکمل دن ہیں۔ تو سوال جو میرے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ 10 دن کے بارے میں الگ سے بتا کہ خدا ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہوا؟ اگر ہم اس ورڈ عشرہ کے اوپر غور کریں تو یہ ایک پالیسیمک ورڈ ہے، یعنی کہ اس کے کافی سارے مطلب ہیں، اور آپ کو قرآن میں تفکر تدبر کر کے سمجھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ خدا اس ورڈ کو کس سینس میں استعمال کر رہا ہے۔ تو اسی ورڈ کو خود قرآن کے اندر ایک سوسائٹی، ایک مجتمع، ایک گروپ کے سینس میں بھی یوز کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سورہ رحمان میں پاتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے جن اور انس کے گروپ کے مجموعے کی سوسائٹی، اور آگے جو ان سے بات کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ نیچے میں نے ایک ڈکشنری کا حوالہ بھی دیا ہے اگر کسی کو جا کے اس پہ اور تفکر کرنا ہو۔ اگلے جملے میں بات کی جا رہی ہے المسجد الحرام کی۔ خدا کہتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضری المسجد الحرام۔ تو پہلا ورڈ اہل وہ ہے کہ جو کسی چیز کا ڈیزرونٹ ہو یا نہ ہو۔ ہم یہ چیز اردو میں ہندی میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں، تم اس انعام کے اہل نہیں ہو، تم اس لڑکی کے اہل نہیں ہو۔ تو یہ چیز ہمارے لیے اردو ہندی سمجھنے والوں کے لیے بڑی آسان ہے۔ المسجد کیا ہے؟ المسجد کوئی بھی ایسا مقام یا کوئی بھی ایسی حالت ہے جہاں پہ خدا کے قوانین کی پاسباری کی جا رہی ہو، جہاں خدا کے قوانین کو فالو کیا جا رہا ہو۔ یہ کوئی فزیکل جگہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک سٹیٹ، ایک حالت بھی ہو سکتی ہے کہ جس حالت میں یہ چیزیں ہو رہی ہوں۔ تو المسجد الحرام کیا ہوا؟ وہ سسٹم جس کو خدا نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے بنایا، جس کے اندر رہ کے ہم غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ المسجد الحرام میرے فہم میں قرآن میں کوئی فزیکل جگہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ اب اس آیت کا آخری پارٹ ہے جہاں پہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا خدا ایک سگنیچر دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ جو بھی بات کی گئی تھی ابھی تک وہ کیوں کہی گئی تھی۔ خدا کہتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ تو اگین یہاں پہ جو ایک مین ورڈ ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر غور کریں، اور آپ کو غور کرنا چاہیے اس ویڈیو کے بعد، وہ ہے ورڈ تقوی۔ اس کا مطلب ٹرانسلیشنس میں ہم ایسے پڑھتے ہیں خدا سے ڈرو، خدا سے خوف کھاؤ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے، نہ صرف ڈکشنری میں بلکہ خود قرآن کے اندر، کہ آپ کوئی بھی چیز کرو، آپ جہاں پر بھی جاؤ، آپ کسی بھی زندگی کے عمل میں مشغول ہو، آپ اویئر ہو، آپ مائنڈفل ہو، آپ کانشیس ہو خدا کے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ کام کرو، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے اس چیز سے نہیں بھٹکنا۔ یہ کانشیسنس، یہ احساس، یہ شعور، یہ ہے تقوی، یہ ہے قرآن کا تقوی۔ اگر خدا کا خوف کہنا ہوتا ہے کہ خدا سے ڈرو، تو بڑے آرام سے کہہ سکتا تھا کہ خدا سے خوف کرو۔ یہاں پہ اس نے وہ ورڈ نہیں بولا۔ جب اس نے نہیں بولا تو ہمیں بھی غلط مطلب اس آیت میں نہیں ڈالنے چاہیے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کی سمری کریں، میرا آپ سے دوبارہ اس ایک چھوٹے سے جملے پہ بھی سوال ہے۔ یہ آیا میں خدا، اگر ہم عام ٹرانسلیشن پڑھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا سے ڈرو اور جان لو
اور جان لو کہ خدا پنشمنٹ دینے میں بہت شدید ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایک انسان حج کرنے گیا اور اس حج کرنے میں تھوڑی سی اس سے خامی ہو گئی، میں بھی صفا مروہ کی 2 پہاڑیوں کے بیچ میں وہ صحیح طریقے سے نہیں بھاگ پایا، یہ جب وہ شیطان کے اوپر پتھر پھینک رہا تھا تو وہ پتھر صحیح سے نہیں پھینک سکا، یا کوئی اور غلطی ہو گئی، تو کیا اس کے اوپر اب واقعی اتنا بڑا عذاب ہوگا کہ خدا کو خاص بولنا پڑا کہ یاد رکھو خدا عذاب کرنے میں بہت شدید ہے؟ کیا آپ کو یہ بات پروپورشنل لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ اس ساری ڈسکشن کے بعد اب میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس ایک آیا کی پوری ٹرانسلیشن کو ایک ساتھ دیکھیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہاں پہ بات کیا کہی جا رہی ہے، حج کیا ہے اور حج کیا نہیں ہے۔ یہاں پہ میں کچھ باتیں پہلے سے کرنا چاہوں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ قرآن کی آیتوں کی 100% طریقے سے ترجمے ہو سکتے ہیں، میں یہ چیز نہیں سمجھتا، اسی لیے عام طور پہ میں ترجموں میں نہیں پڑھتا۔ تو یہ جو چیز میں نے یہاں پہ لکھی ہے، انگلش میں لکھی ہے کیونکہ میرے لیے انگلش سمجھنا بولنا زیادہ آسان ہے، یا قرآن کی آیت کے مفہوم کے لیے انگلش ایک اور زبان سے اس سے ملتے ترین الفاظ کو فائنڈ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی زبان کے لیے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جیسے ورڈز اس لینگویج میں استعمال ہوئے ہیں ویسے ہی ورڈز کسی اور لینگویج میں بھی آپ پاؤ۔ 100% میپنگ پاسبل نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جب آپ یہ ٹرانسلیشن پڑھیں گے سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کہیں موسیٰ کو چاہیے تھا کہ بجائے ڈسکشنز ورڈ کے ڈبیٹ ورڈ یوز کرتا، اور میں آپ سے اس چیز پہ بھرپور طریقے سے اتفاق کروں گا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس پوری آیت میں کوئی قربانی نہیں ہے، پوری آیت میں کوئی بھی رسومات مذہبی رسومات نہیں ہے، کوئی بھی روزہ نہیں ہے، مکہ کی بات نہیں کہی گئی ہے، اور حج جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس آیا میں خدا یہ کہتا ہے، اور خدا کے لیے جمع ہو جاؤ انسانیت کے بھلے کے لیے ڈسکشنز کرنے کے لیے اور ان ڈسکشنز کی تیاری کے لیے۔ لیکن اگر تم اپنے آپ کو ایسے مقام میں پاؤ جہاں پہ تمہارے سامنے رکاوٹیں ہیں، تب جو بھی گائیڈنس خدا تمہیں مل سکے وہ پھر بھی لو، اور اپنے اپنے رؤوس کو لیڈرز کو مت چھوڑ کے جاؤ جب تک کہ ہدایہ اپنے صحیح مقام پہ نہ پہنچ سکے۔ اور اگر تم لوگوں میں سے کوئی بندہ مریض تھا یا مینٹلی طور پہ وہ چیز کے قابل نہیں تھا کہ وہ ریزن کو یوز کر سکے اور لہٰذا وہ حج کا پارٹ نہیں بن سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سیلف ڈسپلن کرے، یا جو بھی بات کی گئی ہے اس بات پہ اگری کر لے، یا اپنی جو مینٹل کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کو صاف کر لے۔ جب تم اس ایشو کو ریزالو کر چکے ہو دین جو کوئی بھی اس حج کے پروگرام اور اس گیدرنگ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ سب ہدایہ ہے کہ جو یہاں پہ پروڈیوس کی گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی اس گائیڈنس کو نہیں پاتا تو اس شخص کو چاہیے کہ 3 اور دنوں کے لیے اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرے، اور گھر پہنچ کے بھی 7 دنوں تک کرے۔ یہ ہے ایک پرفیکٹ سوسائٹی کا کام جو بجائے اس کے کہ اس کے اندر اختلافات ہیں صحیح طریقے سے کام کرتی رہتی ہے۔ یہ طریقے ان مسئلوں کو سلجھانے کے اس کے لیے ہیں کہ جو المسجد الحرام میں رہنے کے اہل نہیں ہے، یعنی کہ خدا کے ان طریقوں پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا، اور اپنی زندگیوں میں ہر وقت خدا کے شعور میں رہو، اور یاد رکھو کہ اگر اس کے نظام میں تم نے گڑبڑ کی تو وہ اپنا حساب لینے میں بہت سخت ہے۔ تو اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب ہم چاہیں گے کہ ان کویشچنز کے اوپر ایک نظر ڈالیں کہ جو ہم نے پہلے اٹھائے تھے۔ حج کیا ہے؟ حج انسانیت کے لیے ایک جگہ جمع ہو کے اپنے ایشوز پہ ڈسکس کرنے کا نام ہے۔ المسجد الحرام کیا ہے؟ خدا کا وہ سسٹم جس کے اندر ہارمفل بری چیزوں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسانیت کے لیے فائدے ہو سکیں۔ حج کے کیا فائدے ہیں؟ کہ ایک ایسا فورم پرووائڈ ہو کہ جہاں پہ سوسائٹیز کے لیے وہ ٹاپکس ڈسکس کرنے کا موقع بن سکے کہ جس سے انسانیت کا فائدہ ہو۔ مثال کے طور پہ کلائمیٹ چینج، گن کنٹرول، عالمی سیاست۔ آیا کیوں کہتی ہے کہ حج و عمرہ کو ایک ساتھ کرو؟ کیونکہ جو بھی کوئی اس حج میں آ رہے ہیں وہ حج کا پروگرام کر بھی رہے ہیں اور تعمیر بھی کر رہے ہیں اس پروگرام کے لیے۔ اس حج کو غیر مسلم کیسے کریں گے؟ حج الناس کے لیے ہے، تو وہ غیر مسلم بھی اس حج کا پارٹ بن سکتے ہیں۔ قرآن کے ایک اور آیت میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی بیت میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہوگا، تو پھر حاجی ہر سال کیوں مرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے کہا المسجد الحرام کوئی بھی فزیکل پلیس نہیں ہے، نہ ہی بیت ہے، جس کے اوپر ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے۔
جو کوئی بھی خدا کے سسٹم میں داخل ہوتا ہے وہ وہاں پر امن پاتا ہے۔ اس آیت میں قربانی کا ورڈ کہاں استعمال ہوا ہے؟ اس آیت میں کوئی بھی قربانی کا ورڈ استعمال نہیں ہوا۔ حج میں بالوں کو کیوں شیو کیا جا رہا ہے؟ خدا کے مطابق کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کسی کے بال کاٹنے کی بات نہیں کہی گئی۔ خدا نے ایک ہی آیت میں مریض اور جس کے سر میں درد ہو دونوں کے بارے میں کیوں کہا؟ خدا ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جو اس پروگرام کے اوپر فوکس نہ کر سکیں کیونکہ وہ اپنے سپیریئرز کی طرف سے پرابلمس میں ہوں۔ سیام کیا ہے اور کیا یہ حج کے پرپس میں کسی بھی طرح کی مدد کرتا ہے؟ صوم سیام سیلف ڈسپلن ہے، امتناع ہے، کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے تاکہ انسان راہ راست پر آ سکے۔ یہ کھانے پینے سے روکنے کی بات نہیں کہی گئی۔ کسی انسان کا نہ کھانا یا نہ پینے سے انسانیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر ایک انسان اپنی ہٹ دھرمی سے پیچھے ہٹے اس سے انسانیت کو ضرور فرق پڑتا ہے۔ آیت میں کہا گیا تھا کہ سیام تب کرنے ہے کہ اگر انسان کوئی چیز نہ پا سکے۔ وہ چیز کیا تھی؟ جانور۔ جس کسی نے بھی جانور کا ورڈ ایڈ کیا ہے اس نے قرآن کی اس آیت کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کیا۔ قرآن کی اس آیت میں سیام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو انسانیت کے لیے ہدایہ اس حج میں نہ پائیں۔ اگر کوئی انسان حج کے اندر کوئی رسم صحیح طریقے سے نہ کر پایا ہو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، پہاڑوں کے بیچ میں نہیں بھاگ سکا، کوئی نماز نہیں پڑھ پایا، کوئی نفل چھوٹ گئے، تو خدا اس کو اتنی بڑی پنشمنٹ کیوں دے گا؟ جواب، اس پوری آیا میں اور باقی حج کی آیتوں میں جن کے اوپر ہم نے بات نہیں کہی ہے کوئی ریچولز، طقوس، مذہبی رسومات نہیں ہیں۔ جو کوئی بھی اس حج کو ڈسرپٹ کرے گا، اس میں رکاوٹ کرے گا، اس میں رخنے ڈالے گا، وہ خدا کے سسٹم کو ہرٹ کرے گا اور لہٰذا اس کے لیے اس چیز کی وجہ سے پنشمنٹ ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس کچھ اور سوال ہوں گے جو آپ چاہ رہے ہوں گے مجھ سے کریں، لہٰذا ان کچھ سوالوں جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آپ کریں گے، آگے میں آنسر دینے کی کوشش کروں گا۔ سوال، مگر اور بھی تو بہت ساری آیتیں ہیں حج کے بارے میں، اور بھی بہت سارے ٹرمز استعمال ہوئے ہیں جیسے کہ طواف، صفا، مروہ، زمزم وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں آپ کب بات کریں گے؟ جواب، آج کا فوکس جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا صرف ایک آیا تھی تاکہ اس ایک کی آیا سے ہم یہ دیکھ سکیں کہ حج قرآن کا کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کوئی زمزم نہیں ہے اور صفا اور مروہ دو پہاڑیاں نہیں ہیں۔ طواف قرآن کے اندر کسی بھی چیز کی گرد 7 دفعہ چکر لگانے کا نام نہیں ہے۔ یقین نہیں آتا؟ طواف کا ورڈ قرآن کے اندر آپ خود دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سوال، اگر ہمارا آج کا حج تک ٹھیک نہیں ہے تو پھر آخر اسلام میں کیا بچا؟ سب کچھ تو ختم ہو جاتا ہے، ٹائم فش۔ جواب، جیسا کہ میں نے بار بار کہا ہے اور یہ میرے لیے ذاتی طور پہ دکھ کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بتایا ہوا اسلام قرآن میں ایک چیز ہے اور بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بنایا ہوا اسلام ایک اور چیز ہے۔ آپ کی چوائس ہے، خدا کا اسلام پکڑیں یا رسول محمد کے 250 سال مرنے کے بعد جو اسلام بنا لیا گیا اس کو فالو کریں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ سوال، مگر حج تو اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ جواب، کیا خدا نے یہ کہا؟ یہ کسی بشر، کسی انسان نے یہ کہا؟ کسی انسان نے کسی انسان کے 250 سال مرنے کے بعد ان لوگوں کے حوالے سے کہا جو سب مر چکے تھے؟ جب خدا نے یہ بات نہیں کہی تو یہ بات میں بھی نہیں بولوں گا، یہ بات آپ کو بھی نہیں بولنی چاہیے۔ حج ایک حساس موضوع ہے اور اس چیز کا مجھے احساس ہے، لہٰذا چیز پہ میں نے بہت ٹائم تک بات نہیں کہی، لیکن اینڈ آف دا ڈے قرآن فرقان ہے۔ قرآن کے اندر اللہ کا دین مکمل ہے، مفصل ہے۔ اگر ایک چیز خدا نے ویسے نہیں بتائی جیسے کہ انسان کہہ رہے ہیں تو میں انسان کی بات نہیں سنوں گا، میں خدا کی بات سنوں گا۔ سوال، لیکن ہمارے علماء کی میجورٹی اور ہمارے پاس اجماع ہے اور دوسری ٹرانسلیشنز ہیں وہ سب تو کچھ اور کہتی ہیں۔ جواب، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اجماع کی ڈیفینیشن کے اوپر اجماع آج تک نہیں ہو سکا؟ اینی ان سب سوالوں کی ڈیٹیلڈ جواب ہم ایک ویڈیو بیکار اعتراض میں کر چکے ہیں، تاکہ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس آیت میں ہم نے ان ٹاپکس پہ بات کی ہے کہ قرآن میجورٹی اوپینین کے بارے میں کیا بات کہتا ہے، گزرے ہوئے لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلنا، قرآن اس کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے، ریلیجس اسکالرس کی بات کو سننا اور اپنا دماغ نہ چلانا، اگین خدا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ان سب ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، براہ مہربانی وہ ویڈیو دیکھیں اس سے پہلے کہ آپ وہی سیم سوال یہاں پہ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ سوال، لیکن اگر کسی ایک انسان کو حج کرنا اچھا لگتا ہے، اسے پسند ہے، اس کو روحانی تسکین ملتی ہے، اس کو خدا سے کنیکشن ملتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ جواب، اگر کسی انسان کو یہ عمل کرنے سے واقعی خدا کے ساتھ صلات کرنے کا موقع ملتا ہے،
کنیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو بھلے کرے، لیکن اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ طریقہ جو وہ کر رہا ہے وہ خدا کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ فرق ہے، جس فرق کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھلانا چاہیے۔ خدا کے اوپر جھوٹ بولنا بہت بڑا ظلم ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن۔ سوال: عید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قربانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جواب: میں نے قرآن میں کوئی بھی مذہبی عید نہیں دیکھی، میں نے نہیں پائی۔ میرے لیے ذاتی طور پہ عید ایک کلچرل ایونٹ ہے، جیسے کہ دیوالی ہے، جیسے کہ کرسمس ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں فیملی سے ملتے ہیں، غریبوں میں فوڈ بانٹتے ہیں، اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کرنے میں لوگوں کے فائدے ہیں اور ایک اچھی چیز ہے اور کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ نہ ہی قربانی میں نے قرآن میں پائی، نہ ہی میں نے کوئی عید قرآن میں پائی، میں یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خدا کے بتائی ہوئی چیزیں ہیں جو ہمیں اس کے دین کے مطابق پوری کرنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو عید مبارک کہتا ہوں، لیکن اسی لیے کہ میرے نزدیک یہ ایک کلچرل ایونٹ ہے جو ہم لوگوں کو ایز اے سوسائٹی مل بیٹھ کے انجوائے کرنے کا موقع دیتا ہے، اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ خدا نے کہا کہ یہ چیزیں کرو۔ آخر میں اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو میں آپ کو ایک وارننگ دینا چاہوں گا۔ کان کھول کے براہ مہربانی یہ وارننگ سنیے اور کبھی بھی نہ بھولیے، مجھے فالو مت کریں، نہ ہی مجھے فالو کریں، نہ ہی کسی اور انسان کو فالو کریں، اس بات سے قطع نظر کہ اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے، وہ کون سے کپڑے پہنتا ہے، اس کے ہاتھ میں کتنی بڑی تسبیح ہے۔ کسی بھی شخص کو فالو نہ کریں، نہ مجھے نہ اس دوسرے شخص کو۔ قرآن کو خود پڑھیں۔ اگر میں غلط ہوں، اگر موسیٰ غلط ہے، تو آخری دن پہ موسیٰ آپ کو خدا کے سامنے زیرو ہیلپ کرے گا، ایک بھی ٹکے کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ نہ میں کروں گا اور نہ ہی وہ بڑی داڑھی والا شخص کرے گا، نہ میں کروں گا نہ وہ کرے گا۔ اگر آپ نے اس دن مجھے بلیم کیا یا آپ نے اس مولوی کو بلیم کیا، آپ جس کو بھی بلیم کریں، آپ کا یہ بہانہ قرآن کے مطابق اس آخری دن پہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اپنے دماغ کو یوز کرنے کی ڈیوٹی آپ کی ہے، آپ کی ہے۔ کسی اور کو آپ دوشی نہیں قرار دے سکتے۔ اور یہ میری طرف سے آج آخری بات ہے۔ خدا کہتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی دانش مند ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی گروپ میں بننے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اگلی بار تک کے لیے الموزس کی طرف سے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔